قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے اور آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. تو پہلا جملہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. اس جملے میں 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں سرخ رنگ میں، اور 2 افعال ہیں اور باقی اسما ہیں. واو آپ کا حرف ہے. واو یہاں پر استئناف کی ہے کیونکہ یہاں سے ایک الگ مضمون شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد فعل ہے قالو. فعل ماضی کا تیسرا صیغہ ہے تو فاعل کو ہم ساتھ ہی بول لیں گے. تو قالو فعل اور فاعل ہو گیا، اور اب چاہیے مفعول بہ یعنی مقول القول، تو وہ آگے آ رہا ہے. تو قالو کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا. انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے جو کہا ہے وہ مفعول بہ مقول القول ہوگا. وہ ان کا قول آگے آ رہا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اب مقول القول یعنی مفعول بہ کو انالائز کر لیں. اس میں پہلا حرف ہے لن، جو کہ آپ جانتے ہیں فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور فعل مضارع اس کی وجہ سے خفیف ہو جاتا ہے. فعل مضارع میں آ کر یہ جو معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے فعل مضارع میں، وہ یہ ہے کہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تمسا فعل ہے، میم سین سین مادہ ہے، باب سمیع اسموں سے آتا ہے. مسسا یمسسو ایک مضاعف فعل کا مادہ ہے، غیر صحیح فعل کا مادہ ہے، اور مرج ہونے کے بعد یعنی ادغام کے قواعد اس میں لاگو ہونے کے بعد یہ بن جائے گا مسا یا مسو، اور اس کا مصدر بنے گا مسن، اور اس کے معنی ہوں گے چھونا. اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے. تو تمسا، پہلی بات یہ کہ مسا یا مسو تھا نا، تو یمسو اور تمسو واحد مؤنث غائب کا صیغہ تمسو، اور لن کی وجہ سے یہ تمسا ہو گیا یعنی خفیف ہو گیا اور ان کے مطابق منصوب ہو گیا. تو تمسا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. چوتھا صیغہ ہے اس لیے کہ آگے النار جو ہے اس کا فاعل آ رہا ہے. اور چوتھا صیغہ مؤنث کا کیوں آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ النار فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے. نا جو بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، منصوب اٹیچ ضمیر ہے. تو تمسنا النارو، یعنی اب پورا ہم اس کو دیکھ لیں کہ لن تمسنا النارو. تمسا فعل ہو گیا، نا مفعول بہ ہو گیا، النار جو ہے یہ فاعل ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اور جملہ فعلیہ اس کو اگر ہم یہیں تک رکھیں، ابھی اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ الا ایام معدودہ کو کیا بنانا ہے ہم نے، یہاں تک اگر رکھیں تو یہ قالو فعل کے لیے مفعول بہ یعنی مقول القول بن جائے گا. یعنی یہاں تک ترجمہ بھی کر لیں. اور انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. اس کے بعد آگے آ رہا ہے الا. الا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرف استثناء ہے، اور حرف استثناء کے لیے بھی آتا ہے اور بعض اوقات یہ حصر کے لیے بھی آتا ہے. اور استثناء کے لیے اس وقت آئے گا نا جب آپ مستثنیٰ منہ میں سے کسی کو نکال رہے ہوں. تو دیکھتے ہیں یہاں سے کسی کو نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے. آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر، الا کا ترجمہ کر لیں سوائے، مگر ایامم معدودتن. 2 لفظوں کو پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد اعراب کی طرف بھی آ جائیں گے. ایامن جو ہے یہ ایام جمع ہے یوم کی. یوم کے معنی ہوتے ہیں دن کے، اور اس کی جمع مکسر آ رہی ہے ایامن. ایامن منصوب فارم میں ایامن ہو گیا،
اور چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اس کی صفت آگے آ رہی ہے معدودتن. عین دال دال مادہ ہے، اس سے معدود مفعول کے وزن پہ اسم المفعول ہے ثلاثی مجرد سے، اور معدودہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ مؤنث اس لیے آیا ہے کہ موصوف جو ہے ایام یہ غیر عاقل کی جمع ہے. تو ایام معدودتن جو ہے یہ موصوف صفت ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں کہ الا کس لیے آیا ہے. الا یہاں پر استثناء کے لیے نہیں آیا، کیونکہ آپ کسی چیز کو کسی چیز میں سے نہیں نکال رہے، یعنی یہ ایامن الا کی وجہ سے منصوب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مستثنیٰ جو ہے منصوب ہوتا ہے، تو یہ الا کی وجہ سے منصوب نہیں ہے بلکہ یہ فعل لن تمسا کا ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اس لیے کہ اگر آپ فعل میں سے حرف نفی لن اور حرف استثناء الا نکال دیں تو عبارت بنے گی کہ تمسونن نارو ایامن. میں ابھی صفت نہیں بول رہا، صرف ایک سمپل جملہ بول رہا ہوں. تمسونا النارو ایامن، یعنی آگ ہمیں کچھ دن چھوئے گی. تو یہاں پر ایامن جو ہے بطور ظرف منصوب آئے گا. تو اب اس کا انالیسس کچھ یوں ہوگا کہ لن تمسا فعل ہو گیا، نا مفعول بہ ہو گیا، النار جو ہے یہ فاعل ہو گیا، الا ادات الحصر ہو گیا یعنی حصر کا پارٹیکل ہے، اور ایامن معدودتن جو ہے یہ موصوف صفت مل کر یہ بن گیا ظرف. اور ظرف آپ کو ہوتا ہے متعلق ہوتا ہے فعل کے، تو یہ فعل کے متعلق ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ قالو فعل کے لیے مفعول بہ بن گیا، لہٰذا اس کو ہم محلاً منصوب کہیں گے. اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ایک الگ سے جملہ ہم نے بنایا، یعنی واو کو استنافیہ مانا ہے، تو ہم کہیں گے یہ جملہ مستانف ہے اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ لا محل لہا من الاعراب. اب چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف. وہ شروع ہو رہا ہے کل فعل سے، اور اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف ہے اور دو افعال آپ کو نظر آ رہے ہیں اور باقی تین اسماء ہیں. کل فعل امر ہے، قاف واو لام مادے سے. کل آپ کہہ دیجئے، فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ فعل امر جب آئے گا اس کا فاعل آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہی موجود ہوتا ہے. تو فعل اور فاعل ہو گیا. اب کیا کہہ دیجئے، وہ مفعول بہ ہوگا، وہ محلاً منصوب ہوگا یعنی مقول القول ہوگا، وہ ہے اتخذتم عند اللہ عہدن. آپ کا حرف استفہام ہے، اور یہ اتخذتم جو ہے یہ اصل میں کیا تھا، یہ تھا اصل میں اتخذتم. اتخذتم حرف استفہام اور اتخذتم فعل. اتخذا حمزہ خا زال مادہ باب افتعال میں آتا ہے، تو اتخذا یتخذو بنتا ہے، اور باب افتعال کا حمزہ آپ کو پتہ ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا وہ پڑھنے میں تو آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے اسے لکھنے سے بھی ہٹا دیا گیا. اگر وہ لکھا بھی ہوتا تو آپ نے اتخذتم ہی پڑھنا تھا، لیکن اسے یہاں پر کتابت سے بھی حذف کر دیا گیا. تو اتخذتم اور پھر ملا کر پڑھیں گے اتخذتم. اتخذتم جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، تم ضمیر بتا رہی ہے ہمیں، اور صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ تو فاعل کو ساتھ ہی بول دیں گے، تو فعل اور فاعل ہو گیا. اتخذتم تم نے لیا، تم نے پکڑا. اچھا کیا پکڑا کیا لیا، مفعول بہ آگے آ رہا ہے عہدن، ایک عہد. اور عند اللہ یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا اتخذتم فعل کے. تو اتخذتم فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، کیونکہ سوال آ رہا ہے یعنی حمزہ استفہامیہ آ رہا ہے تو انشائیہ کریں گے اسے ہم، اور پھر یہ جملہ انشائیہ جو ہے یہ کل فعل کے لیے مفعول بہ بنے گا، لہٰذا اس جملے کو محلاً منصوب کہا جائے گا، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا، کیونکہ فعل امر بھی جملہ انشائیہ کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. یہ بڑا ٹیکنیکل سا جملہ ہے. اس جملے میں پہلے الفاظ پر غور کر لیں. فا ایک حرف ہے، لن ایک حرف ہے، یخلفہ فعل ہے، اور اللہ اسم ہے، اور عہدہ مرکب اضافی کی صورت میں 2 اسماء ہے. ایکچولی یہ جملہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ملے گا، لیکن لمبا ہو جانا تھا تو اس لیے میں نے اسے الگ ٹریٹ کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فا آیا ہے
یہ فا سببیہ ہے، گرامر والوں نے کہا ہے، اور اس فا سببیہ کے بعد ایک فعل مضارع تقولو محذوف ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی اصل میں تقولون تھا جو کہ فا کی وجہ سے خفیف ہوا، اس لیے کہ فا سببیہ کے بعد بھی فعل مضارع جو ہے نا وہ خفیف اور ان کے مطابق منصوب ہو کر آتا ہے۔ یعنی فتقولو، جس کی وجہ سے تم کہو، کیا کہو کہ لن یخلف اللہ عہدہ، یعنی گویا اصل جملہ تھا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا فتقولو لن یخلف اللہ عہدہ، کیا تم نے اللہ سے عہد کا رکھا ہے جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے تم کہتے ہو کہ وہ ہرگز خلاف نہیں جائے گا اپنے عہد کے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے پورا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ فا سببی ہے اور اس کے بعد ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے تقولو، اور پھر اس کے بعد ہے تقولو فعل اور فاعل ہو گیا، اور اس کا پھر مفعول بھی جو ہے وہ یہ ہے لن یخلف اللہ عہدہ، یہ اس کا مفعول بھی یعنی مقول القول بن جائے گا۔ اب اس لن یخلف اللہ عہدہ کو میں انالائز کر دیتا ہوں۔ لن آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کو خفیف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابھی ہم اس سے ہو کر گزرے ہیں، اور فعل مضارع یخلفہ یہ خفیف ہو کر آیا ہے، اور باب فعل کا یہ لفظ ہے، خا لام فا مادہ ہے، اخلف یخلف اخلافاً، وعدے کے خلاف کرنا، اور دوسرے معنی ہے اس کے کسی چیز کے بدلے میں کچھ دینا، اور دونوں کے لیے آیات کے ریفرنسز خان صاحب نے نیچے دے دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یخلفہ فعل ہو گیا، اللہ اسم اس کا فاعل ہے، اس لیے کسی کا نمبر 1 تھا تو فاعل آگے آ سکتا تھا، اور فاعل آگے آیا ہوا ہے کیونکہ مرفوع اسم اللہ موجود ہے آگے۔ تو یخلف اللہ، لن یخلف اللہ، اللہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، عہدہ، یہ مضاف مضاف ہے، اس کا مفعول بھی ہے یخلفہ فعل کا، تو یخلفہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقول القول یعنی مفعول بھی ہوا تقولو محذوف فعل کا، اور تقولو محذوف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ فا کو جس طرح میں نے یہاں پر سببیہ قرار دیا ہے، یہ بھی ایک رائے ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف آراء مل سکتی ہیں۔ ایک جگہ پر میں نے دیکھا ہے کسی نے اس فا کو فا استنافیہ قرار دیا ہے اور ایک الگ سے جملہ بنایا ہے، اور کسی نے اس فا کو عاطفہ قرار دیا ہے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے اور اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں جائے گا، اور اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس طرح اس فا کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے اچھی رائے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اور اس کے بعد اس آیت کا آخری جملہ جو بن رہا ہے وہ ہے کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس جملے میں آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں، ایک ام ہے، ایک الا ہے اور ایک لا ہے، 2 افعال نظر آ رہے ہیں تقولون اور تعلمون، اور یہ دونوں افعال جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ اونا کی آواز کے ساتھ آ رہے ہیں اور فعل مضارع کے سیکھے ہیں، علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے، تو جمع مذکر حاضر میں ان کا ہم ترجمہ کریں گے، اور الا حرف جر ہے، اور ما اسم موصول ہے، اور اسم اللہ تو اللہ ہی ہے، اور ام اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ اہم ایک حرف ہے، ایکچولی یہ حرف عطفی ہے لیکن اس کا استعمال مختلف طریقے سے ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو وہاں پر بھی ہم نے اس ام کو دیکھا تھا، لیکن ام کے بارے میں مزید میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ گرامر والے ام کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ام متصلہ اور دوسری ام منقطعہ۔ ام متصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ چند چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حمزہ استفہام کے جواب میں آتا ہے، تو یہاں بھی حمزہ استفہام آپ نے دیکھا ہے اس کے جواب میں ہی آ رہا ہے، لیکن فائنل ہم رزلٹ نکالیں گے دونوں کو پڑھنے کے بعد۔ پہلے ام متصلہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلی بات بتا رہے ہیں کہ ام متصلہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کے جواب میں آتا ہے، اور وہ 2 امر جن کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اس کے جواب میں ان میں سے ایک کو متعین کرنا ہوتا ہے، اور جو کلمہ حمزہ استفہام کے بعد ہو وہی کلمہ ام کے بعد آتا ہے۔ اگر حمزہ استفہام کے بعد فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع ہو تو ام کے بعد بھی وہی ہوگا، یعنی اگر فعل ماضی تھا آ کے بعد تو ام کے بعد بھی فعل ماضی ہوگا،
اور اگر مضارع تھا استفہام کے بعد، کلمہ حمزہ استفہام کے بعد، تو ام کے بعد بھی مضارع ہوگا، اور اگر حمزہ کے بعد اسم ہو تو ام کے بعد بھی اسم ہوگا۔ جیسے اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں، میں اردو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا زید گیا ہے یا بکر؟ کیا زید گیا ہے یا بکر گیا ہے؟ تو میں کہوں گا اذهب زید ام ذهب بکر، اذهب زید ام ذهب بکر۔ تو یہ ام متصلہ کا استعمال میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا ام جو ہے وہ ام منقطعہ کہلاتا ہے، اور یہ ام منقطعہ جو ہے یہ بل یا لاکن کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے معنی بل کے یا لاکن کے لیے جاتے ہیں، اور اس میں ام متصلہ کی شرائط نہیں پائی جاتی۔ یہ اس لیے منقطعہ ہے کہ اس کے جواب میں دو باتوں میں سے جن کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کسی کی تعیین مقصود نہیں ہوتی کہ وہ گیا ہے یا یہ گیا ہے، اس میں سے کوئی تعیین مقصود نہیں ہوتی، بلکہ زجر و توبیخ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اب یہاں پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کا جھوٹا بہتان لگا رہے ہو جسے تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر کسی بات کی تعیین مقصود نہیں ہے نا، کہ تم نے عہد لے رکھا ہے یا تم اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو، کوئی تعیین مقصود تو نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کو ام منقطعہ کر دیں گے۔ تو یعنی بل کے معنی میں کہہ دیں بلکہ تم کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، تو یہ ام منقطعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس کو متصلہ کے طور پہ بھی لیا ہو، دوسری چیزوں میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اب اس کو انالائز کر دوں۔ ام یہ آپ کا حرف عطف ہو گیا، تقولون فعل اور فاعل ہو گیا، اور تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے بارے میں، یہ علی اللہ جار مجرور کو متعلق کر دیں گے ہم تقولون فعل کے، اور مفعول بھی چاہیے تقولون کا، تو وہ ہے ما لا تعلمون۔ ما اسم موصول ہو گیا اور اسم موصول آ گیا تو صلہ آئے گا آگے، اور صلہ ہے لا تعلمون، جملہ فعلیہ، لا حرف نفی ہے، فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعلمون فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تعلمون عین لام میم مادے کے ساتھ ہے، علم یعلم بہت دفعہ آ چکا ہے، اور جملہ فعلیہ فعل اور فاعل کے ساتھ مل کر بن رہا ہے صلہ، لیکن اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول ما کی طرف لوٹے، وہ عائد محذوف ہے جو کہ ہو کی ضمیر ہو سکتی ہے، یعنی ما لا تعلمون ہو۔ تو تعلمون لا تعلمون فعل اپنے فاعل اور محذوف مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا، اور صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہ من الاعراب کہیں گے، اور اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ محلاً منصوب ہوگا تقولون فعل کے لیے۔ تقولون فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم عطف کس پہ کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے کل کا جو آ رہا تھا نا مفعول به اتخذتم، آ کے ساتھ ہی اسے ہم نے اٹیچ کرنا ہے نا، تو اس جملے پہ اتخذتم عند اللہ عہدا، اس پر ہم اس کو عطف کر دیں گے، اور پھر دونوں کو ملا کر ہم معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر کل فعل کے لیے جو ہے مفعول به بنا دیں گے۔ تو یہ ذرا لمبا چوڑا انالیسز ہو جائے گا، یعنی جوڑنا، چین بنانا، لیکن اصل پتہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جملوں میں آیت کو جو ہے وہ توڑ دیا تاکہ ایک ایک جملے کو ہم آسانی کے ساتھ انالائز کر لیں۔ تو اب چلتے ہیں جی ہم ترجمے کی طرف، کیونکہ ہماری آیت کا اعراب الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن، یعنی ہمیں آگ صرف چند دن ہی چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہہ دے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس ترجمے میں یعنی یہ خیال رکھا گیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے کو گرامر نہیں آتی، تو باقی اصل چیزیں ہمیں الاعراب میں نظر آئیں گی، الاعراب میں آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر
اس میں جملوں کا اعراب نہیں ہے کیونکہ فائل میں موجود ہی نہیں تھا. ہاں تفسیر جلالین میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ یہ ملے گا کہ اتخذتم میں حذف منہ حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ذکر کر دیا. اور ام کو یہاں پر دیکھ لیں انہوں نے بل کے معنی میں لی ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ، تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہاں پر ام جو ہے وہ منقطع ہے، متصلہ نہیں ہے. تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 80 بھی یہاں پر مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني